السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب پختہ عہد لیا ہم نے بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں جو سب سے پہلا عہد تھا وہ تھا صرف ایک اللہ کی عبادت، یعنی کہ ان کو تاکید کی گئی تھی کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور یہ جو ایک اللہ کی عبادت ہے یہ ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اور عبادت کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ بدنی عبادت جیسا کہ روزہ ہے یا طواف ہے اور نماز وغیرہ، پھر ہے مالی عبادت یعنی کہ صدقات نوافلہ، اور اسی طرح آپ اگر زکوٰۃ وغیرہ دیں یا کوئی اور صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ، اور پھر ہے لسانی عبادت یعنی کہ لسانی عبادت جیسے کہ زبان سے ذکر کرتے رہنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا۔ پھر ہے چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے قلبی عبادت، یعنی کہ دل کے اندر خوف محسوس ہونا اللہ تعالیٰ کا، یا جو ہے اس کی بڑائی کا احساس ہونا۔ تو یہ عبادت کی 4 اقسام ہیں۔ اب ان 4 اقسام میں سے کسی ایک میں بھی اگر کسی اور کو شامل کیا جائے تو وہ شرک کہلائے گا۔ تو اسی لیے یہاں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ نرم بات کرنا، ان کا مالی طور پر ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، یعنی جس درجے کی کوئی بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے اس درجے کا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی جس کی جو بھی استطاعت ہے، جو بھی طاقت ہے۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز جو اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ وذی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرابت دار یعنی کہ قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو قرابت دار جو ہیں وہ آپ کے حسن سلوک کو اپنا حق سمجھ کے وصول کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی رہنا نہیں ہے ان کے ساتھ، حسن سلوک کرنے سے باز نہیں آنا، بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا ہے، خواہ وہ آپ کی نیکی کو مانے یا نہ مانے۔ پھر اس کے بعد ہے والیتامى، اور یتامہ یعنی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والدین فوت ہو جائیں یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، شرط یہ کہ وہ نابالغ ہو۔ بالغ ہونے کے بعد یتیمی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ والمساکین، اور مساکین یعنی کہ مساکین آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں سفید پوش لوگ،
یعنی وہ کسی کے آگے جو ہے دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن ان کی حال حلیے سے یا ان کے رکھ رکھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ مستحق لوگ ہیں، تو وہ ہوتے ہیں مساکین۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، کیونکہ مسکراہٹ بھی تو صدقہ ہے نا، مسکرا کر ملنا، اچھی طرح اس کو ویلکم کرنا۔ تو یہ نہیں کہ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر چلے جاؤ تو لوگوں کو عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسا رویہ کرتے ہیں کہ انسان کا جی نہیں چاہتا ان کے گھر جانے کو، لیکن یہاں پہ یہی کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا، یعنی اگر دینے کو کچھ نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ اچھا سلوک کریں، اچھی بات کریں، اور کچھ نہیں بھی ہے تو کم از کم ایک مسکراہٹ ہی پاس کر دیں۔ پھر کہا گیا کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، یعنی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں جو ہے پچھلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھیں، اس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اسلام میں بھی ان دونوں عبادتوں کی نہایت اہمیت ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مانعین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور مجھے نہیں دے گا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی، اور نماز کی اہمیت تو آپ بہت دفعہ پڑھ ہی چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم تولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی اس عہد سے تم میں سے اکثریت نے منہ موڑ لیا، لیکن تھوڑے تھے جو اس بات پہ قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر اقرار کیا تم نے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتا ہے ایک گروہ تم میں سے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ کچھ یوں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں اکثر جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہودی جو کہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے یہ خزرج کے حلیف تھے، یعنی جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ ان سے کہا گیا کہ تظاہرون علیہم، کہ تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی کہ یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے مدد کرتے تھے اور اپنے ہی ہم مذہبوں کو قتل کرتے تھے، یعنی ان کے خلاف لڑتے تھے، اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرتے تھے، یعنی یہودی یہودیوں کو قتل کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے گھروں کو لوٹتے تھے اور ان کو جلا وطن بھی کرتے تھے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، اور وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ حرام ہے تمہارے اوپر، اخراجہم، نکالنا ان کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ
انہی کے اندر سے جب کوئی یہودی جو ہے مغلوب ہو جاتے تھے اور ان کے قیدی بن کر آ جاتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تو تورات میں یہی حکم دیا گیا۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو شریعت کو جو ہے موم کی ناک بنا لیا تھا، یعنی جس طرف دل چاہتا تھا اس کو موڑ لیتے تھے، یعنی تورات کے جس حکم کے اوپر ان کا دل چاہتا تھا اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور جس کا دل نہیں چاہتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کسی عمل کو لے لینا اور کسی کو اہمیت نہ دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ حالانکہ کیا تھا کہ قتل اور اخراج ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا، یعنی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، نہ ایک دوسرے کو جلا وطن کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے، نہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مدد کریں گے، یعنی کہ کسی اور کی مدد نہیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس طرح کا کام کیا، یعنی کہ ان کی شریعت کے اندر جو چیزیں حرام تھیں اس کو انہوں نے جو ہے خوب اس کا ارتکاب کیا۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ جب کوئی قیدی بن کے آتا تھا تو اس کو فدیہ لے کے جو ہے چھڑا بھی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا تو ہمیں جو ہے تورات کے اندر ہمارے لیے ایسا حکم موجود ہے۔ حالانکہ اگر یہ پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کے چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، جلا وطن نہ کرتے اور کسی اور کی جو ہے مدد نہ کرتے وہ۔ لیکن کیا تھا کہ وہاں پر تو یہ حرکتیں کر رہے تھے، دوسروں کی مدد بھی کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے تھے، جبکہ ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف جب کوئی قیدی بن کے آتا تھا تو اس کو چھڑا بھی رہے تھے فدیہ دے کر۔ تو ان کی انہی حرکتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ شریعت کے کچھ احکامات جو آپ کی مرضی کے ہیں اس کو لے لیا جائے اور جو مرضی کے خلاف ہو ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو دل چاہے آپ اس کی اطاعت کریں اور جب دل چاہے تو چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے، دعوت غور ہے اس کے اندر، کہ کئی مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی تو ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی تو بعض دفعہ جو ہے اپنے مفاد والی آیات لے لیتے ہیں اور جو ہمیں لگتا ہے کہ مفاد کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے یہودی بھی ذلیل اور رسوا ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو پھر کیا بدلہ ہو اس کا جو کوئی تم میں سے کرے ایسا، الا خزی، سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کی تو سزا پھر یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ رسوا ہوں اور قیامت والے دن جو ہے وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اسی لیے ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کا دین بنا لے، جو اس کا دل چاہے ان روایات کے اوپر عمل کرے، ان چیزوں کو لے لے، اور جس کے خلاف اس کا دل نہ چاہے تو ان کو چھوڑ دے۔ یہ دین نہ ہوا، یہ تو پھر مذاق ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی زندگی دنیا کی، بالآخرہ، بدلے آخرت کے، فلا یخفف عنہم، تو ہرگز ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ انہوں نے دنیا کو اس قدر اہمیت دی، گویا کہ آخرت کی جو زندگی تھی اس کو انہوں نے بیچ ڈالا اور دنیا خرید لی اس کے بدلے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا عذاب ہے کہ وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں ہوگی، عذاب کی جو شدت ہے وہ کم نہیں ہوگی، اور ولا ہم ینصرون، ان کی کسی طرح کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ ان کو ریسٹ دے دیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ عذاب میں ڈالا جائے، نہیں۔ یخفف، اسے پتہ چل رہا ہے کہ عذاب میں ہلکی سی بھی تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ عذاب جیسا پہلے دن تھا اسی طرح قائم رہے گا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، بِالرُّسُلِ، کئی رسول، یعنی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد کئی رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر ختم ہوا، یعنی کہ اتنے پیغمبر آئے، ان کے جو آخری پیغمبر ہیں ان کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔
تو عیسیٰ علیہ السلام پر جا کے وہاں پر بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، بینات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ہم نے اس کی ساتھ روح القدس کے۔ البینات سے مراد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحتیاب کرنا وغیرہ۔ ان کا ذکر انشاءاللہ آپ آل عمران میں پڑھنے والے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس، یعنی روح پاک کے ذریعے۔ تو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر کن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کا حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ اور القدس سے جو ہے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ذات الہی مراد ہے۔ اسی طرح اس کی طرف جو روح کی اضافت ہے یہ تشریفی ہے، یعنی اضافت تشریفی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق فرمایا تھا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وجبریل معک، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ روح القدس اور جبرائیل علیہ السلام ایک ہی ہیں، یعنی کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پھر جب کبھی لائے تمہارے پاس رسول وہ چیزیں جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، تو تکبر کیا تم نے۔ ففریقا کذبتم، تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کیا تم نے۔ یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے کہ دل ہمارے غلف یعنی کہ غلاف کے اندر ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان کے اوپر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ ہمارے اوپر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر بھی ہے کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، یعنی کہ ہمارے اوپر تو تمہاری باتوں کا کسی طرح کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ یعنی کہ جو لوگ لعنت زدہ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ایمان کسی طرح کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، یعنی کہ یا تو یہ ایمان کم لاتے ہیں، یا یہ کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی کہ اتنا کم ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے یہ دو معنی ہیں، یعنی یا تو ایمان کم لاتے ہیں، یا ایمان ہے تھوڑا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب کبھی آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرنے والی، لِمَا مَعَهُمْ واسطے اس کے جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے قبل، يَسْتَفْتِحُونَ فتح کی دعائیں مانگتے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ پھر جب آ گیا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا بِهِ کفر کیا اس کا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، عَلَى الْكَافِرِينَ اوپر کافروں کے۔ یستفتحون کا ایک معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہودی مشرکین سے شکست کھاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ آخری نبی جو ہے جلد مبعوث فرما، تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین کے اوپر غلبہ حاصل کریں۔
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہودی جو ہے یہ کافروں کو خبر دیتے تھے کہ عنقریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور انہوں نے آپ کو پہچان بھی لیا، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر وہ پوری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، اور وہ پہچاننے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے آپ کا انکار کیا. اسی لیے یہاں پہ آیا کہ ما عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی اس کے بعد اس کا کفر کیا. یعنی کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، علم رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے اوپر لعنت ہے، یعنی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر پھر لعنت ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے اپنے آپ کو، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، علی غضب، اوپر غضب کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار محض لسانیت کی بنیاد پر کیا، یعنی کہ حسد اور جلن کی وجہ سے کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ تو ہم میں مبعوث نہیں ہوا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا. یہی ان کو تکلیف تھی، اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کرتا ہے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی نبوت کو کدھر رکھے، کس کو عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کو بہتر سمجھا ان کے اندر نبی آتے رہے، اور جب انہوں نے نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اسی لیے آخری پیغمبر نبی علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے نسلی تعصب کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے. تو اسی وجہ سے جو ہے غضب کے ساتھ غضب ہوا، یعنی غضب پر غضب. غضب پر غضب کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے، جس کی تفصیل آپ نے پیچھے پڑھی بھی ہے اور کچھ مزید آگے بھی آئے گی. اور اس کے بعد یہ کہ محض حسد کی وجہ سے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.